سورہ عادیات مکی ہے اور 11 آیتیں آئی سمجھ. نزول کے اندر 14 ہے اور ترتیبی موجودہ میں 100 ہے. اور اس صورت میں حیوانات کے وفا کا ذکر ہے. اشارہ ہے کہ تم اپنے خالق و مالک کو نہیں جانتے ہو جو بے وفائی اور ترک عبادت کرتے ہو. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر. اب جو لوگ زوادی ہے وہ پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا، یعنی قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ ذبح ہوتی ہے. کتنی غلط بات ہے. ضبحا تھوڑے ضبحا، ضبح کے معنی ہانپنا. گھوڑا ہانپتا ہے تو اور تیز ہو جاتا ہے. فالموریات قدحا، پر ٹاپ مارتے ہیں ٹاپ مار کر. زمین پر جو وہ پاؤں مارتا ہے اس میں نال لگا ہوتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے، پس مارتے ہیں زمین پر ٹاپ چنگاری نکال کر. فالمغیرات صبحا، پس تخت و تاراج کرتے ہیں صبح کے وقت. فاثرن به نقعا، پس اڑاتے ہیں گرد و غبار. فوسطن به جمعا، پس گھستے ہیں دشمن کے جمگٹے میں. گھوڑے بڑے بہادر ہوتے ہیں، کوئی جمجو ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو صلاح الدین یوسف کا جو نظام ان لوگوں نے وہ پریکٹیکلی کیا ہے، اسکرین بنایا ہے، کہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ صلاح الدین کا گھوڑا سب سے نرالا ہے. اس کو روکنا بڑا مشکل کام، وہ آگے بڑھتا ہے بس. ان الانسان لربی لکنود، بے شک انسان رب کا ناشکرا ہے. اور گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان کٹاتا ہے، دشمن کی صفوں میں گھستا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس انسان کو خود اس کا پتہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ مال کی محبت میں پکا ہے. جو مال کی محبت میں پکا وہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، بیٹا نہیں ہو سکتا، شاگرد نہیں ہو سکتا. وہ تو مال خور ہے اور مال چور ہے. مال قربان کرنا پڑے گا اور مال کو اپنے شیخ پر دوست پر قربان کرنا ہوگا. خواجہ عبید اللہ احرار سے مولانا روم آئے تھے نا ملنے کے لیے، تو خواجہ عبید اللہ احرار بہت بڑے مالدار تھے. کئی ہفتے لگے ان سے ملنے کے. آج گھوڑوں کی نگرانی ہو رہی ہے، آج سونا چاندی پیش ہو رہا ہے، یاقوت پیش ہو رہا ہے. چاش کے وقت خواجہ صاحب چاش پڑھ رہے تھے. اجازت دے دی کہ مولانا روم کو لے آؤ. مولانا روم داخل ہوئے تو آہستہ سے کہا، نہ مردساں کی دنیا دوست دارت. وہ کتنا باکمال ہوگا جس کی اتنی دنیا ہے. خواجہ صاحب نے کچھ کہا نہیں، حالانکہ خواجہ صاحب کے متعلق لکھا ہے ابن ندیم نے فہرست کے اندر کہ امام بخاری سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی. امام بخاری کو 6 لاکھ، ان کو 9 لاکھ یاد تھی. خواجہ عبید اللہ احرار کو 9 لاکھ سندن متن یاد تھی. ماں جرح و تعدیل کے یاد تھی. کچھ نہیں کہا. اعزاز و اکرام کیا. اس نے کہا مجھے شیخ سے ملنا ہے، ملتان جا رہا ہوں. کہا میں کسی کو ساتھ بھیجوں؟ کہا نہیں. راستے میں صادق آباد کے پاس چوری ہو گئی تھی اور مہمان کو گرفتار کیا گیا. نیا آدمی پکڑا جاتا ہے. خواجہ صاحب کو پتہ چلا، آپ نے فوراً ملتان کے بادشاہ کو لکھا کہ یہ تو کونیا کے بہت بڑے عالم ہے، اکرام کرو. بیوقوفی کیا کر رہا. اس نے خواجہ صاحب کا خط چوما اور مولانا روم کو فوراً اعزاز اردل کے ساتھ واپس کیا. تو جس وقت مولانا روم شکریہ ادا کرنے آئے، پہلے کہا تھا نا مردساں کی دنیا دوست دارت، وہ کوئی باکمال نہیں ہو سکتا جو دنیا سے اتنی محبت کرے. تو خواجہ صاحب نے اب جواب دیا، اگر دارت برائے دوست دارت، دنیا ہو تو دوست پر لٹائی جائے، دوست پر لٹائی جائے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوست کا بھی پوسٹ اتار لیتے ہیں. شیخ سعدی بھی کہتے ہیں، چو فروانی بسختی تک، چو فروانی بسختی عزتن اندر مدے،
دشمنان را پوس برکن دوستان را پوستی. دوست کو بھی نہیں چھوڑو، بلکہ مشہور ہے کہ دوستی ختم کرنی ہے تو بیچ میں پیسوں کا تعلق پیدا کرو، خود بخود ختم ہو جائے. دوست کے بارے میں چشم پوشی کرو، خیر ہے. دوستی تو ہے، لے لیے تو لے لیے، بچی کے رکھ لو. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بس کوئی دوستی نہیں ہے، میرا پیسہ دے. یہ بہت بری بات ہے اور بہت کمزور اخلاق ہے. یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت، جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کے لیے دھوکے بھی کرتا ہے، چھپاتا بھی ہے. ایک یہ فریب ختم ہو جائے مال کا، خدا کی قسم ہر مومن عرش معلیٰ پر رہے گا. درمیان میں رکاوٹ یہی مال بنتا ہے. افلا یعلم، یہ جانتا نہیں، اذا بوسر ما فی القبور، جب ادھیڑ دی جائے گی جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، آشکار کر دیا جائے گا جو دلوں میں ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کو اس سے خوب خبردار ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ.